ناظرین، میں ہوں اسما مسعود اور آج کی ہماری یہ رپورٹ بھی بہت اہم ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغان طالبان اور بھارت کے بگڑتے تعلقات کے بارے میں، اور افغان طالبان نے غزوہ ہند کا اعلان کیوں کیا، اس کے بارے میں بات کریں گے ہم آج کی اس رپورٹ میں۔ مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، اگرچہ ہندوستان کی سرحدیں افغانستان کے موافق نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے اور پاک افغان تعلقات کو گرما گرم رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ہندوستان کے لیے کابل کے ساتھ تعلقات کا مطلب نئی تجارتی راستے کے ذریعے توانائی ذخائر تک رسائی اور اسلامی عسکریت پسندی کے عروج کو روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بھارت کو پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھا کر اپنی سپر پاور امنگوں کی پرورش کرتا ہے۔ افغانستان میں کام کرنے والے بھارتی انٹیلیجنس اہلکار ڈپلومیٹ کے بھیس میں بھی فاٹا اور بلوچستان کے غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک وسیع نیٹ ورک رکھتے ہیں۔ کابل میں ہندوستانی سفارت خانے کے علاوہ قندھار، جلال آباد، مزار شریف اور ہرات میں ہندوستان کے قونصل خانے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے مغربی سرحد کے ساتھ ہی 70 تربیتی کیمپ بھی کھولے، جہاں تاجک، ازبک، عرب اور فاٹا اور بلوچستان سے متضاد افراد کو فنڈز، تربیت یافتہ لیس اور منتخب علاقوں میں لانچ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں راک کے اثاثوں کا ایک بڑا حصہ تعینات ہے۔ 4 اکتوبر 2011 کو نئی دہلی اور کابل کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس نے ان کے تعلقات کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ افغان پولیس اور دیگر انتظامی تنظیموں کو تربیت دینے کے علاوہ را نے خارڈ کو پھر سے زندہ کیا اور اس کا نام تبدیل کر دیا، اور سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کے قیام میں بھی مدد فراہم کی۔ بھارتی فوج کو اب NA کو بھی تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ہندوستان یقینی طور پر افغانوں کی دل و دماغ جیتنے کے لیے کوشاں ہے۔ افغانستان میں ہندوستانی اثر و رسوخ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ سابق برطرف نیٹو اساف کمانڈر جنرل میک کرسٹل نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی کہ جب بھارتی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر افغان عوام کو فائدہ پہنچاتی ہیں، افغانستان میں بڑھتے ہوئے ہندوستانی اثر و رسوخ سے علاقائی تناؤ بڑھتا ہے اور پاکستانی کشیدگیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کی سیدھی بات اس کے اچانک موصول ہونے کی ایک وجہ بن گئی۔ ہندوستان افغانستان میں 5واں سب سے زیادہ ڈونر ہے اور اس نے مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے افغانستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے، اور اس نے اپنی اشیاء کی برآمد اور درآمد کے لیے پاکستان پر منحصر زمینی علاقوں کے مغربی صحراؤں میں شاہراہیں تعمیر کی ہیں۔ بھارت نے دلارام اور زرنج شاہراہ کی تعمیر کی تاکہ افغانستان ایران کو معاشی اور اسٹریٹجک اتحاد میں شامل کیا جا سکے اور پاکستان کو الگ تھلگ کیا جا سکے۔ ہندوستان نے بہار بندرگاہ کی تعمیر میں $100 ملین کی سرمایہ کاری، اور ایران نے اس بندرگاہ کو افغان سرحد سے جوڑنے کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کے بعد ہندوستان نے اسے دلارام زرنج شاہراہ سے جوڑ دیا۔ ہندوستان نے صوبہ ہلمند میں رنگ روڈ ہائی وے کی تعمیر میں $136 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری بھی کی ہے، جو چہ بہار کو کابل سے مربوط کرے گی۔ چہ بہار کو ریلوے لائن کے ذریعے افغانستان میں حاجی پاک سے جوڑنے کے لیے کام جاری ہے۔ تصور شدہ سڑک ریل رابطے کی وجہ سے زلزلے سے بند افغانستان کو متبادل راستہ فراہم کرے گا، اور اس طرح پاکستان کا افغانستان پر انحصار کم ہو جائے گا اور ماضی کے مقابلے میں اس کو فائدہ کم ہوگا۔ امریکہ اور چین کی طرح ہندوستان بھی شدت سے ایشیا اور بحرہ اسودی علاقوں میں توانائی کے اصول کے خواہاں ہیں، اور اسی وجہ سے چہ بہار کابل کے رابطے میں کی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں طالبان کی 5 سالہ حکمرانی کے ساتھ ہندوستان بدستور پریشان ہے، جس کے دوران اس ملک میں ہندوستانی موجودگی تقریباً ختم ہو گئی تھی اور اسلام آباد کابل تعلقات اپنے بہترین مقام پر تھے۔ 90 کی دہائی کے وسط سے ہندوستان نے طالبان مخالف اور شمالی حامی اتحاد کی پالیسی اپنائی۔ جب بھی وہ ہندوستان تشریف لاتے اور NA کی رہنماؤں کے ساتھ ریاستی
مہمان سمجھے جاتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھی۔ ہندوستان کی فوج نے ایران کی برکت سے فوجی ہارڈ ویئر، سوویت بولٹ Mi-17 اور Mi-35 حملہ آور ہیلی کاپٹر کی مرمت اور NA کے جوانوں کو طالبان سے لڑنے کے لیے تربیت کی سہولیات فراہم کی۔ اکتوبر 2001 میں جب انہوں نے حملے شروع کیے تو ہندوستان کی فوج نے NA فورسز کو گہری رہنمائی اور مدد فراہم کی۔ امریکہ میں بھارتی لابیوں نے جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کو راضی کیا کہ وہ سیکیورٹی فورسز سمیت تمام سرکاری محکموں سے افغان پشتونوں کو پسماندہ کر دیں اور غیر پشتونوں کو مرکز کے اسٹیج پر لائیں۔ یہ عمل ضروری تھا کہ ہندوستان کو افغان معاشرے کے تمام طبقات میں تیزی سے اثر و رسوخ حاصل کر سکے۔ ناظرین، تاریخ پر نظر ڈالنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کو سمجھا سکیں کہ کیوں طالبان نے آخر بھارت کے خلاف غزوہ ہند کا اعلان کیا۔ ناظرین، طالبان کی اس اطلاع کے بعد ہندوستان کی نیندیں خراب ہو چکی ہیں اور وہاں پر ایک وبیلا مچا ہوا ہے۔ افغان طالبان کے ایک چیف ترجمان نے انٹرویو دیا اور ٹویٹ بھی کیا۔ ان کا نام عباس اتنگزئی ہے۔ انہوں نے غزوہ ہند کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ دہشت گردی کا ساتھ دیا ہے۔ اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ افغانستان کے ہاتھوں بھارت کو ناکوں چنے چبانے کا وقت آ گیا ہے۔ افغان طالبان نے یہ بھی اعلان کیا کہ عید کے بعد وہ بھارت میں اپنی کاروائیاں کریں گے اور یہ فیصلہ بھارت میں RSS، BJP، بھارتی جنتا سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ظلم کے خلاف کیا گیا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں، اقلیتوں اور کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کو سبق سکھایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس کو کیا رنگ دیتا ہے، کیونکہ اب امریکہ بھارت سے یہ کہے گا کہ افغان طالبان کے پاؤں پڑ جاؤ ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔